السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 26 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پاک افغان کھلاڑیوں کے رضوان کی امامت میں نماز ادا کرنے کی ویڈیو وائرل۔ پاکستانی اور افغان کھلاڑیوں کی پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی امامت میں نماز ادا کرنے کی ویڈیو نے ایک مرتبہ پھر شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ٹیم اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ٹریننگ سیشن کے دوران ایک ساتھ نماز ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بشمول فخر زمان، بیٹنگ کوچ محمد یوسف، افغانستان کے کپتان محمد نبی اور دیگر کھلاڑی اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں محمد رضوان کی قرآن کریم پڑھنے کی ویڈیو نے شائقین کے دلوں کو گرما دیا تھا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ اس ویڈیو میں پاکستان ٹیم میں شامل تمام کھلاڑیوں کو بس میں مختلف سرگرمیاں انجام دیتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم محمد رضوان کو اس ویڈیو میں بس میں بھی قرآن پاک پڑھتے دیکھا گیا۔ ویڈیو سے لیا گیا محمد رضوان کا اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں صارفین انہیں خوب سراہ رہے ہیں۔ عالمی برادری روہنگیا مسلمانوں کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے جمعرات کو عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کا المیہ ختم کرانے کے لیے پرعزم طریقے سے ان کا ساتھ دے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق OIC نے توجہ دلائی ہے کہ عالمی برادری روہنگیا اقلیت کو بنیادی انسانی حقوق دلائے، انہیں مکمل شہری حقوق دلانے کا اہتمام کرے، ان کی محفوظ وطن واپسی کے حالات سازگار بنوائے، ملک سے جان بچا کر باہر چلے جانے والوں اور اندرون ملک مخدوش مقامات سے محفوظ علاقوں میں منتقل ہو جانے والے روہنگیوں کی رضاکارانہ واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ OIC نے گزشتہ 5 برسوں سے بنگلہ دیش میں رہنے والے روہنگیوں کی مدد، میزبانی اور تحفظ کے لیے انتھک جدوجہد پر بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ OIC نے اس حوالے سے بین الاقوامی برادری کی مدد اور OIC کے رکن ممالک کی جانب سے روہنگیا کے پناہ گزینوں کے کاز کی حمایت پر اظہار قدر و منزلت کیا۔ OIC نے امید ظاہر کی کہ عالمی عدالت انصاف کا نیا فیصلہ روہنگیا اقلیت کے المیہ کے حتمی حل میں معاون بنے گا اور اس کی بدولت مؤثر بین الاقوامی مشن نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ طالبان کا عالمی برادری سے سفری پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ ایک ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس بارے میں بدستور منقسم ہے کہ کیا بعض طالبان لیڈروں کو سفری پابندیوں سے استثناء دیا جائے یا نہیں، افغان طالبان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ان کے بعض لیڈروں پر سے سفری پابندیاں ختم کی جائیں تاکہ سفارتکاری کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سمیت 13 طالبان لیڈروں کو سلامتی کونسل کی جانب سے سفری پابندیوں سے جو استثناء ملا تھا جس کے تحت وہ بیرون ملک سفر کر سکتے تھے، وہ گزشتہ جمعے کو ختم ہو گیا ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ پرامن ذرائع سے مسائل حل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ واضح ہے کہ سن 2011 میں سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے مطابق کل 135 طالبان عہدیداروں پر پابندیاں عائد ہیں، جن میں ان کے اثاثوں کا منجمد کیا جانا اور سفری پابندیاں شامل ہیں۔ جب تک سلامتی کونسل کے ارکان اس حوالے سے کسی معاہدے تک نہ پہنچ جائیں، پابندیوں کی فہرست میں شامل کوئی طالبان عہدیدار بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں تقسیم کے باوجود کہ سفری پابندیوں کے استثناء میں توسیع کی جائے یا نہیں، واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے طالبان کے ساتھ رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کے روز اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ انہیں ابھی تک ایمن الظواہری کی لاش نہیں ملی ہے اور القاعدہ کے مقتول رہنما کی کابل میں موجودگی کے امریکی دعووں کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ایک تیسری خبر میں اپنے ہاتھوں میں بینر لیے اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے سینکڑوں افغان شہریوں نے ابو ظبی اور اس کے قریب افغان تارکین وطن کے لیے تعمیر کردہ 2 کیمپوں میں مظاہرے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی ہزاروں افغان امریکہ یا تیسرے ملکوں میں اپنی باز آباد کاری کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز
کو بھیجی گئی تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 38 ڈگری سیلسیس گرمی میں بھی بچے، خواتین اور مرد ابوظبی کے ایمریٹس سے ہیومینیٹیرین سٹی نامی ایک کیمپ میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک بچے نے بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا 1 سال بہت ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغان پناہ گزینوں میں مایوسی ہے اور ان کی جلد از جلد بازآباد کاری کی متحدہ عرب امارات کی خواہش کے باوجود اس عمل میں کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ یوکرین کے ریلوے اسٹیشن پر روس کا راکٹ حملہ، 22 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یوکرینی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے ریلوے اسٹیشن پر روس کے راکٹ حملے کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے راکٹ حملہ ہمارے قومیوں میں آزادی پر کیا، جبکہ آج روس کو ہمارے ملک میں فوجی آپریشن کا آغاز کیے 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ روس کے حملے کے نتیجے میں یوکرین کے مشرقی علاقے چپلن میں ایک گاڑی جل کر راکھ ہو گئی جس پر 5 افراد سوار تھے۔ حملے کے نتیجے میں کم سن لڑکا بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین پر جو راکٹ حملہ کیا اس کے نتیجے میں کم و بیش 50 افراد زخمی ہوئے جبکہ 4 مسافر گاڑیاں آتش زدگی کا شکار ہوئیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے مزید کہا کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کی یہ جنگ بے معنی ہے جس کے نتیجے میں یوکرین سمیت دیگر ممالک کے لاکھوں افراد غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی مسلح افواج میں 1,37,000 اہلکاروں کے اضافے کا حکم دیا ہے۔ صدارتی حکم نامہ ایک ایسے موقع پر جاری کیا گیا ہے جب روس کی یوکرین میں محاذ آرائی کو 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کو جاری کردہ ولادیمیر پوتین کا حکم نامہ 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا، جس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ فوج میں اتنی بڑی تعداد میں بھرتیاں کیسے کی جائیں گی۔ صدارتی حکم نامے سے روسی فوجی اہلکاروں کی مجموعی تعداد 20,39,758 ہو جائے گی، جن میں 11.5 لاکھ حاضر سروس فعال اہلکار شامل ہوں گے۔ لین دین کے تنازع سے شروع ہونے والی بات گستاخی مذہب کے الزام تک کیسے پہنچی؟ پاکستان کے قبائلی علاقے لوئر کرم کے صدر مقام صدا بازار میں فائرنگ اور جلاؤ گھیراؤ کے دوران دونوں جوان ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ رات گئے سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اس وقت صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے، پولیس اور FCC کے اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ یہ واقعہ جمعرات کو بعد دوپہر اس وقت شروع ہوا جب اہلکاروں کے مطابق رقم کی لین دین پر بحث ہو رہی تھی۔ 2 تاجروں میں سے ایک کا تعلق اہل سنت اور دوسرے کا تعلق اہل تشیع سے بتایا گیا ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بحث میں شدت آئی تو اس دوران ایک جانب سے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے جس پر وہاں موجود لوگ مشتعل ہو گئے۔ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس بازار میں تاجروں کے ایک نمائندے کے پاس پناہ لی جس پر مشتعل لوگوں نے تاجر کی دکان پر بھی پتھراؤ کیا۔ اس پر پولیس اور FCC کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے تاکہ مشتعل مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے۔ سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اس دوران فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک ہوئے ہیں جن کی عمر 15 سال اور 25 سال بتائی گئی ہیں جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے پولیس تھانے کا گھیراؤ بھی کیا اور وہاں موجود گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے اہلکار گشت کر رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اپیل پر بین الاقوامی تنظیموں اور مالی اداروں نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $50 کروڑ سے زائد کی امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ اقتصادی امور ڈویژن میں اہم اجلاس ہوا جس میں ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، بین الاقوامی ڈیولپمنٹ سمیت چین، امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے مختلف ذیلی اداروں، عالمی ادارہ صحت کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرنیشنل پارٹنرز کو ملک بھر میں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک اور یونانی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ شمال مغربی ترکیہ کے صوبے کناکلے میں ایک یونانی خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق صوبائی مفتی کے دفتر میں مذہب تبدیلی کی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کے دوران انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ بعد ازاں نو مسلم یونانی خاتون کو صوبائی مفتی علی بل کی طرف سے تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ، قرآن کریم کا ایک نسخہ اور اسلام پر مختلف کتابیں دی گئیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس بنیاد پر عمران نیازی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاتم رسول سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کے بعد عالمی میڈیا کھلم کھلا عمران نیازی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن عمران نیازی نے سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کی، اسی دن سے عالمی اداروں نے پاکستان کو دباؤ میں لانا شروع کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس بنیاد پر عمران نیازی کے ساتھ ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح طور پر عمران نیازی کے چوری کے اقدامات قوم کے سامنے لائے گئے۔ اقوام متحدہ بتائے کہ آپ کس بنیاد پر ایک آئین شکن اور پاکستان کے نظریاتی اساس پر حملہ آور شخص کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں آرمینیا اور آذربائیجان کے رہنماؤں نے یورپی یونین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے بدھ کو برسلز میں ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ناگورنو کاراباخ کے متنازع خطے پر ہونے والی حالیہ جھڑپ کے بعد ہو رہی ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ آرمینیا کی حکومت کی پریس سروس نے بتایا کہ آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر 31 اگست کو برسلز میں ملاقات کریں گے۔ یورپی کونسل کے سربراہ چارلس میشیل بھی سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایک چوتھی خبر میں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں 2 عمانی شہری جاں بحق ہو گئے۔ ریاض میں عمانی سفارت خانے نے اپنے 2 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ہلال احمر مکہ کے مطابق حادثہ بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ حادثے میں 18 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو مزید علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ افراد معمولی زخمی ہیں، جبکہ کچھ افراد کو گہرے زخم آئے ہیں۔ عمانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بس میں سوار تمام افراد عمانی شہری تھے، جبکہ جاں بحق ہونے والے شہریوں کی نعشوں کو عمان منتقل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔